بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 82 الحمدللہ سبق نمبر 82 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز میں درود شریف ہمارے اس کا ترجمہ چل رہا ہے، تو حمیدن درود شریف میں جو پڑھتے ہیں نا انک حمید مجید، تو حمیدن کے معنی ہے تعریف کے لائق۔ حمیدن یعنی تعریف کے لائق ہے، یا اللہ آپ ہی تعریف کے لائق ہیں، تو حمیدن کا مطلب کہ تعریف کے لائق۔ ایک سنت، کل بیت الخلاء کی یہ سنت بیان ہوئی کہ پہلے نمبر پہ کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے داہنا پیر نکالیں، یعنی جب باہر نکلے تو سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دوسری سنت کہ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا تو اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پخانے سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرنا تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔ یعنی جب کسی جگہ انسان کسی باتھ روم کے علاوہ کہیں بعض اوقات کسی باہر مسافر ہوتا ہے تو ایسا تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر کریں کہ جو زمین نرم ہو، کہ ایسا نہ سخت زمین ہو تو اس کی چھینٹیں جو ہیں پھر چھینٹیں لگیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے عار دلانا، یعنی کسی کو اس کے گناہ یا خطا پر شرمندہ کرنا۔ ایک شخص میں کوئی گناہ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی خطا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا یا کوئی بھی ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو آپ اس کو عار دلاؤ: ابے تم تو ایسے ہو، جاؤ بے نمازی لوگ، جاؤ تم لوگ تو جو ہے نا چور لوگ ہو، یا تم لوگ فلانے لوگ ہو، تم لوگ ایسے ہو، یا تو ایسا ہے۔ ایسا عار دلانا کسی کو، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سخت گناہ، یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہے کہ کسی کو ایسے عار دلاتے ہیں، یعنی کسی کو اس کے گناہ پر جو ہے نا شرمندہ کرتے ہیں کہ جاؤ تم لوگ تو بڑے، یعنی بہر سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے، جب لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہاں اس جگہ پھر بچوں کی اموات زیادہ ہونے لگتی ہیں اور پیدا پھر بچے کم ہوتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، دین کی صورت مثال آخرت میں لباس کی سی ہے، پس جو شخص چاہے اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین تقوی کو مضبوط پکڑے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کو اٹھائیں گے تو ان کے جسم پر، یعنی جب ہمیں اٹھائیں گے تو ہمارے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب ہم مر کے چلے جاتے ہیں تو لباس اتار دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، وہ تو بوسیدہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو قیامت کے جب اٹھیں گے تو بغیر لباس کے اٹھیں گے، تو جو لباس پہنایا جائے گا وہ اپنے دین کے مطابق ہی پہنایا جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو جو لباس عمدہ اور اچھا لباس پہنایا جائے آخرت میں، تو جتنا آپ دین و تقوی اختیار کریں گے اسی حساب کا آپ کو اچھا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔